الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على صلی محمد اللہ وعلى محمد وعلی محمد محمد وعجل فرج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ. وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ علی بات تیوہار رمضان آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی جی آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ مولانا۔ چودھری جی کتاب الحمدللہ. فاطمہ رئیسہ زہرا سمیع فاطمہ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا۔ ہماری گفتگو صرف مقدماتی میں یاد ہے آپ کو چل رہی تھی حروف اصلی کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ ناز فاطمہ حروف اصلی کے اعتبار سے فعل کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی کیا مطلب، یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے فعل میں اصلی حروف کتنے ہو سکتے ہیں؟ جی ناز فاطمہ تین ہوتے تین ہیں ہوتے ہیں۔ چار تین ہو سکتے ہیں یا چار؟ تین ہو سکتے ہیں، اصلی کی بات چل رہی ہے، اصلی کا اصلی حروف فعل میں اصلی تین حروف تین سے یا کم تو تین ہوتے صرافی ہیں ہے یا یا چار، تین سے کم ہو سکتے ہیں، زیادہ نہیں ہو سکتے۔ ہاں یعنی یا تو تین حرفی ہوگا یا ثلاثی، یا چار حرف اصلی والا ہوگا تو چار وہ حرف ہوگا بس رباعی۔ فرق یہ ہے کہ ثلاثی یعنی تین حرف اصلی ہوں گے تو اس کی دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو تینوں اصلی ہوں گے کچھ زیادہ نہیں ہوگا تو ثلاثی مجرد، یا تین ثلاثی اصلی ہوں مجرد، گے اور اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہوگا تو ثلاثی مزید، ایسے ہی رباعی کا بھی ہے، چار حرف میں چار مجرد، اصلی ہیں زیادہ کچھ نہیں ہے تو مجرد، رباعی مجرد، چار اصلی ہیں اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ بھی ہے تو رباعی۔ رباعی مزید۔ ہم نے بتایا ثلاثی مجرد کے 6 وزن آتے ہیں، کتنے؟ یاد ہے نہیں؟ یہ 6 کیسے بنے تھے؟ کیونکہ ماضی اگر فعالہ ہو تو مضارع 3 آ سکتے ہیں، یفعلو یفعلوا یفعلو، ہم وزن فعالہ یفعلو فعالہ یفعلو فعالہ یفعلو 3 ہو گئے، پھر فاعلہ فاعلہ یفعلو فاعلہ یفعلو کو نہیں آتا، فاعلہ کے ساتھ اینو فعل کے مضارع میں ضمہ نہیں آتا، نہیں آتا۔ ہوتا ہے فعولا تو اس کا فقط اینو فعل کے ضمہ ہی آتا ہے، ماضی مضارع میں بھی فعولا فعلو، تو 3 اور 2 5 اور اس کا 1 6 وزن ہو گئے ثلاثی مجرد کے۔ اور آپ کو یاد ہے مجرد اور مزید پہچاننے کے لیے ہمیں ملا کر معیار کسوٹی کیا ہے؟ فعل ماضی کا پہلا صیغہ، فعل ماضی کا پہلا صیغہ، پہلے فعل ماضی کا پہلا صیغہ دیکھنا پڑے گا، اس سے پتہ چلے گا کہ فعل ثلاثی ہے یا رباعی مجرد ہے یا مزید۔ مزید۔ اگر دیکھیے اگر میں آپ سے کہوں یہ فعل یہ ثلاثی ہے رباعی، آپ کو ثلاثی ہے، فعل ثلاثی، تین حرف اصلی ہے، ثلاثی ہے، پھر میں کو مجرد ہے مزید، مجرد ہے کیونکہ پہلا صیغہ ہے، 3 حرف اصلی ہے، اصلی کا علاوہ کچھ زیادہ ہے ہی نہیں، کچھ جی زیادہ ہے ہی ہے نہیں۔ ہی نہیں، لیکن میں کہوں استفعلا تو آپ کہیں گے ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اس میں فعل نام تو اصلی ہے، 3 حرف ثلاثی ہے، لیکن اس کے علاوہ الف سین تے زیادہ ہے تو مزید ہے، ٹھیک ہے؟ ثلاثی ثلاثی مزید، جی مزید، ثلاثی مزید کے ہم نے کتنے باب پڑھے؟ مشہور، مشہور سے مطلب جو 10، زیادہ استعمال، عرب والے جن کو کسی وزن پہ زیادہ استعمال، وہ 10 ہیں۔ رباعی مجرد 1 ہے، رباعی 1، مزید 2 باب ہیں، 2 ٹھیک ہے؟ باب ہیں۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے ہم نے بتایا تھا ان میں جو ابواب ہیں اس میں 2 چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں، اگر کوئی یاد نہیں تو کچھ یاد نہیں، اس کا مطلب آپ کو ایک وازن اور ایک معنی، ایک وازن ایک معنی، ایک معنی، کیونکہ وازن یاد ہوگا جبھی تو آپ کسی بھی فعل کو اگر میں آپ کو کہوں اس باب میں لے کے جائیے تبھی تو لے جا سکتی ہیں جب وزن جی یاد ہو۔ اگر آپ کو میں باب مثلا افتعال، اگر اس کا ماضی اس کا وزن یاد نہیں تو آپ کیسے کا سبق اس میں لے جا سکتی ہیں؟ آپ کیسے سبق ہیلو، جی میں کہہ رہا ہوں باب افتعال، اگر میں آپ سے کہوں باب افتعال تو اگر باب افتعال کا آپ کو وزن ہی یاد نہ ہو تو میں آپ سے کہوں سبق کو باب افتعال میں لے کے جاؤ تو کیسے لے جا سکتے ہیں آپ لوگ جی اگر وزن یاد نہیں تو؟ جی اگر باب کا وزن یاد نہیں تو آپ کسی بھی فعل کو کیسے لے جا سکتے ہیں اس میں؟ اور لے جانے کے بعد اگر آپ کو کوئی کہے باب افتعال میں قصبہ کو لے جا کے
मुजारे मंसूब की गर्दान कीजिए तो आप कैसे कर देंगे जब आपको वज़न ही नहीं पता उसका? जी, जब आपके पास तराजू नहीं है तो आप चीज को तोल कैसे देंगे? तराजू होनी चाहिए जब तो तोलेंगे जी। लेकिन अगर आपको याद है मैं कहूँ बाबे इफ्तियाल, फौरन कहिए इफ्ताला यफ्ताइलो इफ्तियाल, इफ्ताला यफ्ताइलो यफ्ताइलो इफ्तियाल। और वज़न तोलने के लिए एक चीज याद रखिए, फौरन देख लीजिए अगर वज़न याद भी है इफ्ताला यफ्ताइलो इफ्तियाल, फौरन देख लीजिए कि फेल नाम असली रूप कहाँ है? फेल नाम ये असली हर्फ है, फे से पहले अलिफ, फे के बाद ते ज्यादा है, फाउल फेल से पहले अलिफ, फाउल फेल के बाद ते ज्यादा है। और अगर मैं आपसे कहूं तो फौरन देख लीजिए काफ है इसमें, फाउल फेल, फौरन काफ से पहले एक अलिफ और काफ के बाद एक ते का इजाफा कर दीजिए, हो गया इख्तसबा जी। जी आया। अब आप कह दीजिए भाई वज़न तोलने का तरीका यही तो है, हुरूफ अस्मी की जगह बोलिए फेअल लाम। ये हुरूफ अस्मी काफी वे हैं, उनको फेअल लाम उसके सामने रख दीजिए जी, सीन और बे, जो ज्यादा है उसको ऐसे काट दिया अलिफ अलिफ और ते, ठीक है। अलिफ पे ज़ेर है, फाउल पे साकिन है, ता पे ज़बर है, ऐन पे फतहा है, फतहा इख्तसबा फौरन तो लेकिन काम कर सकते हैं आप वज़न याद हो जब तो, और अगर वज़न याद नहीं है तो फिर तो कंगाल है आप, वो है वज़न याद नहीं तो कंगाल है आप, कोई भी फेल को इसमें नहीं ले जा सकते आप, कोई भी फेल को इसमें मैं कहूँ आपसे साबित तफाउल आपको वज़न याद नहीं है और जो है वो, तो फिर कैसे आप ज़राबा को उसमें ले जा सकती हैं? लेकिन अगर आपको वज़न याद है बाब तफाउल, तफाला यतफाअलु, फौरन आपसे कोई कहे ज़राबा को बाब तफाउल में ले जाके मुज़ारे मंसूब की गर्दान सुनाइए, फौरन आप ज़राबा को लेके जाएंगे तज़ारबा यतज़ारबु। जब आपको मुज़ारे पता लग गया तज़ारबु यतफ़ाअलु, मुज़ारे मंसूब कैसे बनता है? लगा दिया, फौरन सुनाना शुरू कर देंगे गर्दान यतज़ारबा यतज़ारबा। ज़राबा को बाब तफाउल में ले जाके मुज़ारे मंसूब की गर्दान सुनाइए, तो जब वज़न याद होगा जब तो आप इसे ये कर सकती हैं लम यतज़ारबा। कोई ज़राबा को बाब तफाउल में ले जाके का दान सुनाइए, जब वज़न याद होगा जब तो आप सुनाएंगी लेतज़ारब लेतज़ारबा लेतज़ारबु लेतज़ारब लेतज़ारबा लेतज़ारब। अब हाजिर की गर्दान कैसे बनेगी? ते गिरा के ज़ारब ज़ारबा ज़ारबु ज़ारब ज़ारबा ज़ारबु ज़ारबी ज़ारब, ठीक है। लेकिन वज़न सब किसान ईसा बतूल नाज फातिमा सभी बाप जो है वज़न सबसे अहम है, वज़न सबसे ज्यादा अहम है वक़्त के माना। आवाज चले गई, आवाज फिर चली गई जी। बाब है इल्फिआल, हमने देखिए बाब तफाउल जो अभी हमने बाब इफ्तिआल लास्ट में दोहराया था उसका मौका याद है, उसी कायदा उस कायदे को क्या कहते हैं? कायदे इब्दाल, कायदे इब्दाल। बाब इफ्तिआल का खुसूसी कोई कायदा है? ये भी सवाल कर सकता है, या आपसे कहे कि बाब इफ्तिआल का कायदा इब्दाल क्या है? इब्दाल यानी बदलना, तो आप कहिएगा कायदा इब्दाल बाब इफ्तिआल का ये है कि जब कभी भी कोई फेल जो मिसाले वाली हो, कोई फेल जो मिसाले वाली हो, यानी इसका फाउल फेल जी फाउल फेल वाव की वजदा वाहदा, तो जब कभी ये बाब इफ्तिआल में जाए तो ये वाव ते से बदल जाती है, ते से बदल जाती है, बदल इब्दाल ते से बदल जाती है। जब एक ते ये हो गई वाव से बदल गए, एक ते बाब इफ्तिआल की ताला, एक ते वो है ही, तो जब इफ्ताला इफ्तफा तब ये वाव को ते से जब बदलेंगे तो दो ते हो गई,
دو تے کو آپس میں لام کر دیں گے تو کیا بنے گا اتفقا یہ ہو جائے گا اتحاد۔ تو اگر کوئی کہے رئیسہ قاعدہ ابدال کیا ہے باب افتعال کا، تو کہیے گا جب کبھی کوئی فعل مثال باب افتعال میں جائے تو واو فعل تو واو تھی وہ واو تے سے بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جی یہ یاد رکھنا۔ آج ہم تو ریپیٹ کرتے ہیں باب انفعال کو اور بات تمام کرتے ہیں۔ باب انفعال وزن کیا ہے؟ انفعال انفعال سمعی فاطمہ انفعال۔ انفعال جیسے آپ سے میں کہوں کسارا کو باب انفعال میں لے جائیے تو آپ فوراً کہیں گی کافی فعل نام کو سامنے رکھ دیا الف نون انکسرا ينكسر انكسار انکسار وزن یاد ہوگا جبھی تو آپ اس کا مضارع مرفوع بنا سکتی ہیں، وزن یاد ہوگا جبھی تو اس کا مضارع مجزوم بتا سکتے ہیں، وزن یاد ہوگا جبھی تو مضارع مجزوم بتا سکتی ہیں، مضارع یاد ہوگا وزن الف با جو جبھی تو آپ اس کا امر بلام اور امر حاضر بتا سکتے ہیں، جبھی تو بنا سکتے ہیں جب اس کا آپ کو وزن یاد ہو۔ جی جی آ چلیے یاد ہو گیا باب انفعال اس کا معنی بھی مطابق ہے کہ اثر کو قبول کرنا۔ تو باب افعال اور باب تفعیل 10 باب مشہور تھے نا، ان میں دو جو ہیں شروع کے ان کے معنی تعدیہ، اگلے 3 وزن باب مفاعلہ تفاعل ان دونوں کے مشارکت تھا 4، اور اس کے بعد 3 لگاتار افتعال انفعال اور اس سے پہلے تفعل، ان کا اثر قبول کرنے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا سرا ینکسرو ٹھیک ہے، بولیے یہ ماضی ہو۔ اب اگر آپ سے کوئی کہے باب انفعال کسرا کو باب انفعال میں لے کے جا کے ماضی کی گردان سنائیے تو آپ ایک کسرا سے ان کا سرا گردان، ہلو وائس کٹ گئی، ماضی کی گردان سنائیے ان کا سرا 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 ٹھیک ہے؟ آپ سے کوئی کہے باب انفعال میں کی مضارع مرفوع کی گردان ینکسرو ینکسرانے ینکسرونا تنکسرو ینکسرنا تنکسرو تنکسرانے تنکسرونا تنکسرینا تنکسرانے تنکسرنا انکسرو منکسرنا۔ یہ کب سنا سکتے ہیں آپ ماضی مضارع کی گردان؟ جب آپ کو شمار ثلاثی مجرد میں یاد ہوتی ضربہ ضربہ ضربو، کیونکہ وہاں پہ جو ضمیریں ہیں وہ یاد رہیں گی، بس وزنی تو چینج ہوا ہے، مضارع کا یا وزنی تو چینج ہوا ہے ورنہ علامت مضارع وہی رہے گی، ضمیر وہی رہے گی، اعراب وہی رہے گا۔ اب اگر میں آپ سے کہوں اس کا مضارع مجزوم بنائیے تو مجزوم کیسے کریں گے آپ؟ لام لے آئیے، مثلا تو ہو جائے گا لام ینکسر، منصوب تو کب بنائیں گے جب وزن یاد ہوگا، تو منصوب کیجئے ینکسر لن ينكسر یہ تو چینج ہو جائے گی، اعراب چینج ہوگا، آخر میں یہ تھوڑی ینکسر کر دیں، سین پہ ضبط تھوڑی ہے، فعل پہ کسرہ ہے، لن ينكسر لن ینکسر۔ کوئی کہے ینکسر امر بلام اور امر حاضر جی ان کثیر انكسر بھائی تنکسرو ہے نا مضارع مرفوع حاضر، تنکسرو تے گرائی نون ساکن ہے حمزہ وصل آئی، انکسیر انکسرا انکسرنا انکسری انکسرا انکسرنا، سمجھ میں آیا؟ یہ تھا باب انفعال۔ آئیے اس کی تمرینیں دیکھ لیتے ہیں، پھر بات کو تمام کرتے ہیں، پھر کل نیا درس پڑھیں گے اس کا بھی۔ باب انفعال دیکھا آپ نے، یہ بات ہم نے پڑھ لی ہے، یہ والا درس پورا ہمارا
ہو گیا. بس تیر ہوا در باب تفاعل ہم نے پڑھا. ہر فعل ثلاثی مجرد جو باب تفاعل میں جائے اس کا ماضی مضارع مصدر تفاعل یا تفاعل تفاعل. جیسے تعامل یا تعامل تعامل تضارب وہی مضارع وہی ماضی کی گردانیں وہی امر غائب وہی امر حاضر وہی طریقے سب یہاں رہیں گے. معنی کیا ہے اس کے مشارکت. تعاون سعید و علی بتا دیا تھا یہ ہم نے. باب افتعال کا پڑھنا تھا. افتعال میں ہم نے پڑھا تھا ہر فعل ثلاثی مجرد جو باب افتعال میں لے جایا جائے اس کا وزن کیا آتا ہے. ماضی مضارع مصدر افتعال استمع یستمع استماع کسبہ کو لے کے جائیے اکتسب یکتسب اکتساب. باقی استعمالات یہی ہیں. اگر آپ کو یکتسب مضارع کا وزن پتا ہے یفتعل تو آپ امر بلام بھی بنا سکتے ہیں. لیستمع لیکتسب حاضر بھی بنا سکتے ہیں. استمع اکتسب مضارع منصوب ان یستمع یکتسب مجزوم لم یستمع لا یستمع. نفی اور استفہام لفظ میں کوئی عمل نہیں کرتا. لا یستمع هل یستمع. افتعال کے معنی بھی مطابعت کے ہیں. جماعت الناس اس کے معنی مطابعت ہیں. جماعت الناس فاجتمعوا میں نے لوگوں کو جمع کیا وہ جمع ہو گئے. یہ ہے قاعدہ افتعال باب تفاعل. ہم نے پڑھا جب کبھی فاعل فعل فعلی کسی فعل کا فاعل فعل واو ہو اگر باب افتعال میں لے جایا جائے تو واو تامل تفصیل اور ہو جائے گی وہ دو کا تا در یک دیگر ادغام نشوان اور وہ دو کا ادغام ہو جائے. گردان یہ ہے لائے ناہی ہے. یہ لائے نفی نہیں ہے لائے ناہیہ ہے جو کہ عمل کرتا ہے لفظ میں بھی جزم دیتا ہے. لا یکتسب لا یکتسبا لا یکتسبو لا تکتسب لا تکتسبا لا یکتسبنا لا تکتسب لا تکتسبا لا تکتسبو لا تکتسبی لا تکتسبا لا تکتسبنا لا تکتسب. باب ثلاثی مجرد جو باب انفعال میں لے جایا جائے اس کا ماضی مضارع اور مصدر نیچے کے وزن پہ آتا ہے. انفعالا ينفعل انفعال ينقطع ہے نا اس کا امر بالنام بنائیے لے ينقطع. امر حاضر بنائیے انقطع. منصوب بنائیے ان ينقطع. مجزوم بنائیے لم ينقطع. نفی بنائیے لا ينقطع. منفی بنائیے لا ينقطع هل ينقطع. یہ سب وہی ہیں دیکھنا جو ہم نے ابھی بنا کے اوپر دیکھے وہ یہ سب. انفعال کے معنی بھی قصر کو قبول کرنا ہے مطابعت. جیسے کسرت الثلاثی مجرد ہے کسرا کسرا کسرو کسرتو کسرت القلم میں نے قلم کو توڑا اور قلم نے اثر کو قبول کر لیا. فن کسرا قلم ٹوٹ گیا. یہاں پہ قلم مفعول ہے تو فاعل ہے لیکن انکسر القلم اس باب میں آ کے وہ فاعل ہے اس کا. انکسر القلم قلم ٹوٹ گیا. یا قطع سعید الحبل قطع فعل سعید فاعل الحبل مفعول ہے. سعید نے رسی کو کاٹا رسی نے اثر کو قبول کیا. فانقطع الحبل حبل یعنی رسی ٹوٹ گئی. مضارع منفی حبل رسی کو کہتے ہیں. حبل حبل رسی حبل یعنی رسی. مضارع منفی انصراف سے ینصرف منفی ہو جائے گا لا ینصرف لا. کوئی لفظ میں کوئی عمل نہیں ہے. دیکھیے نہ تو نون کہیں گرا ہے اور نہ ہی علامت رفع ضمہ کہیں گری ہے. نہیں یا چینج گردن پرسش و تمرین نیچے جو فعل ہے نصبا مرضا لزما حجما اونا ان کو باب تفاعل میں لے جا کے ان کا وزن بتائیے. نصبا کو باب تفاعل میں تناسبا یا تناسب باب تفاعل میں لے جا رہا ہے. تمارضا یا تمارضا تہاجما یہ باب تفاعل میں سب کو لے جانا ہے. ٹھیک ہے. فعل فاعمہ کو باب تفاعل میں لے کے جائیے. تفاہما یا تفاہم لیکن آپ کو اس میں بتانا ہے ماضی کا ساتواں صیغہ تفاہمتا. ماضی کیا ہے تفاہما ساتواں صیغہ ہو جائے گا تفاہمتا. مضارع مرفوع کا ساتواں صیغہ کیا ہوگا تفاہم یا تفاہمتا.
تتفاهم چوتھا ساتواں صیغہ تتفاہم، امر حاضر کا تفاہم، امر حاضر کا پہلا بنے گا۔ مضارع منصوب کا ساتواں صیغہ أن تفاهم تتفاہم تھا، ان تتفاہما، اور مجزوم ان تتفاہم۔ أن تتفاهم باب تفاعل کے مشہور معنی مشارکت، مشارکت۔ انا سعید و علی، نیچے علیم تو سعید فتعلم کا ترجمہ کیجئے، میں نے سعید کو سکھایا اور سیکھ گیا۔ باب تفاعل کے مشہور معنی مطابعہ، اثر کو قبول کرنا۔ دیکھیے یہاں پر تعلم اثر کو قبول کیا نہیں۔ باب ابدال کا قاعدہ ابدال، جب کبھی کسی فعل کا فاعل فعل ہوا ہو، اگر تو باب ابدال میں ہوا تے میں بدل جاتی ہے، باب والی تے میں ادغام ہو جاتی ہے۔ ادغام ہو جاتی ہے، باب ابدال کے مشہور معنی بھی مطابعت ہے، اثر کو قبول کرنا۔ قبول کرنا۔ جیسے جماعت القوم فاجتمعوا، میں نے قوم کو جمع کیا، وہ جمع ہو گئی۔ نیچے کے فعل جو ہیں عدلا، قدرا اور نقلا، قرانا کو باب افتعال میں لے کے جائیے اور ان کا پہلا صیغہ بتانا ہے، ماضی مضارع مرفوع، امر معلوم، مضارع مجزوم کا اور استفہام کا۔ عدلا افتعال ماضی کا پہلا صیغہ، یعتدل مضارع مرفوع کا پہلا صیغہ، امر معلوم کا یعتدل، مضارع مجزوم کا لم یعتدل، هل یعتدلو، أن يعتدل هل یعتدلو، لفظ میں کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ ہم منصوب قادرہ کو لے کے جائیے باب افتعال میں، اقتدارا ماضی کا پہلا صیغہ، مضارع مرفوع یقتدر، لیقتدر، لم یقتدر، نقل کو باب افتعال میں لے کے جائیے، انتقل، ماضی کا پہلا صیغہ، ینتقل مضارع مرفوع کا پہلا صیغہ، لینتقل امر معلوم کا پہلا صیغہ، لم ینتقل اور حل ینتقل۔ قرانا کو لے کے جائیے، ایک تارانا، یقترنو، لیقترن، لم یقترن، حل یقترنو۔ نیچے کے افعال کو جیسے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، ڈیمو دیا ہے، آپ بھی ترجمہ کیجیے۔ انقلبا بدل گیا، انقلبو میں بدلتا ہوں یا بدلوں گا، ینقلبو وہ بدلتا ہے یا بدلے گا، ننقلب ہم نہیں بدلے، کیونکہ لم تو ماضی مطلق منفی میں چینج کر دیتا ہے، ہم نہیں بدلے، ٹھیک ہے جی سمرین فاطمہ، ہم نہیں بدلے، ہم بدل گئے۔ جی باب بتانا ہے، باب بتانا ہے کون سا ہے، باب بتا دیا تو صیغہ بتا دینا ہے، صیغہ کون سا ہے، صیغہ بتا دیا تو حروف اصلی، ریشے یعنی حروف اصلی بتانے ہیں، کس کے، فعل ہائی مشخص شدہ، جو فعل مشخص ہوئے ہیں ریڈ کلر سے، نیچے کی آیات و روایات میں، نیچے کی آیات و روایات میں مشخص شدہ افعال میں اس کا باب صیغہ ریشہ معین کیجئے، جیسے القرآن کریم والصبح اذا تنفسا میں تنفسا آیات مشخص ہوا ہو فعل ہے، اس کا باب کون سا ہے، تنفسا، تنفسو، تنفس، باب ہے تفعول، ماضی ہے یہ، صیغہ کون سا ہے، پہلا ہی ہے تنفسا۔ اب تے دیکھ کے مضارع میں سمجھ بیٹھنا، ہر تے کا مطلب ماضی نہیں ہے کیونکہ اس میں باب میں تے ہے، تفعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے جی۔ والصبح اذا تنفس، صبح کی قسم جب وہ پھوٹ رہی ہو، صبح یعنی چمکنے ہو رہی۔ اور قرآن کریم الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اذھب ماضی ہے، پہلا صیغہ ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں، الذی کہ جو اذھب عنا الحزن، جو ہم سے غموں کو لے گیا، جس نے ہم سے غم کو دور کیا۔ وما کفر سلیمان،
वलाकिन الشياطين कफरوا युअल्लिमूना बाप कौन सा है अल्लमा युअल्लिमू युअल्लिमाने युअल्लिमूना अल्लमा युअल्लिमू तालीम बाब तफील है मुजारे है तीसरा सीगा है युअल्लिमू युअल्लिमाने युअल्लिमूना रीशा भी तो बताना है नाफासा नून पे सीन अज़हबा में जाल है बे युअल्लिमूना में ऐन लाम मीम ऐन लाम मीम युअल्लिमाने वही बाब तफील है अल्लमा युअल्लिमू मुजारे है दूसरा सीगा है लेकिन इसमें भी हुरूफ असली ऐन लाम मीम ही है ठीक है यतअल्लमूना भी सेम टू सेम है नहीं सेम टू सेम क्यों हो जाएगा ये तफील है ये तफाउल है ये अल्लमा युअल्लिमू तालीम है ये तअल्लमा यतअल्लमू तअल्लुम बाब तफाउल है बाब तफाउल है मुजारे है तीसरा सीगा है यतअल्लमू यतअल्लमाने यतअल्लमूना हुरूफ असली वही ऐन लाम मीम है युफर्रिकूना ये फर्रका युफर्रिकू बाब तफील है इन दोनों की तरह फर्रका युफर्रिकू तफरीक बाब तफील है मुजारे का तीसरा सीगा है फर्रका युफर्रिकू युफर्रिकाने युफर्रिकूना ठीक है हुरूफ असली फे रे काफ है। देखिए कुरान करीम वमा कफर सुलेमान जनाब सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया लेकिन शयातीन ने कुफ्र किया क्या कुफ्र किया शैतानों ने युअल्लिमुन नास अस्सिहरा लोगों को जादू सिखाते थे वमा उनजिला अलल मलकैन बिबाबिल हारूत व मारूत वमा उनजिला अला मलकैन अलल मलकैन बिबाबिल व हारूत व मारूत यानी पांच जो उन दोनों फरिश्तों पर हारूत और मारूत पर बाबिल में लाया उसकी पैरवी की वो इन दो ही इन दोनों ने किसी को नहीं सिखाया था वमा युअल्लिमानी उन दोनों ने नहीं सिखाया किसी को भी हत्ता यक़ूला यहाँ तक के लोगों ने कहा उन दोनों ने कहा इन्नमा नहनु फितनतुन हम क्या हैं मा आज़मूनी हम इम्तिहान हैं लिहाजा काफिर मत हो वला तकफुर फयतअल्लमूना मिनहुमा मा युफर्रिकूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही मा युफर्रिकूना बैनल मर्इ व ज़ौजिही मर्द और उसकी बीवी में हाँ वो लोग चीज़ी रमिया मुख्तन उनसे वो चीजें सीखते थे यानी जादू वगैरह जिसके जरिए से मर्द और उसकी बीवी में जुदाई डालें कुरान करीम फीह रिजालुन युहिब्बूना यततहरू उसमें कुछ मर्द हैं जो पसंद करते हैं पाकीज़गी को तो यततहरू कौन सा भाव है ततहरा यततहरू तफअला यतफअलू ततहरा यततहरू ततहूर तफअउल हुरूफ असली तोए हे रे कौन सा भाव है भाव है तफअउल ततहरा यततहरू मुजारे का मंसूब है ये तीसरा सीगा है तीसरा सीगा बशीर बशरा युबश्शिरु तबशीर बाब तफील है अम्र हाजिर का है अम्र हाजिर है बशीर तुबश्शिरु था तू गिरा दिया ते गिरा दिया बशीर अम्र हाजिर है यानी अम्र हाजिर का पहला वैसे सातवां सीगा है बेशीर रे हरफ असली फबशीर बशारत दे दो खुशखबरी दे दो इबादिल्लज़ीना उन बंदों को मेरे उन बंदों को भेजो यस्तमिऊना क़ौला जो बातों को तो सुनते हैं लेकिन उन बातों में से हर बात की इत्तिबा नहीं करते जो बात अच्छी होती है उसकी इत्तिबा करते हैं पैरवी करते हैं तो यस्तमिऊना कौन सा बाब है इस्तमा यस्तमिउ इस्तिमा बाब इस्तिफाल है वो पे असली सीन मीम ऐन है मुजारे का तीसरा सीगा है यत्तबिउ इत्तबा यत्तबिउ इत्तिबा कौन सा बाब है कौन बताएगा जी इत्तबा इत्तबा यत्तबिउ इफ्ताला यफ्ताइलु इफ्तिआल भाई तो ते असली है तो ते तो असली भी है ना ये और एक ते बाब की जरूरी थोड़े कि हर ते बाब इफ्ताल में वाव से बदल के आई हो एक ते तबा की है और एक ते बाब इफ्तिआल की है जब दो ता है तो इदगाम तो हो गई बाब इफ्तिआल है तबिऊना मुजारे का तीसरा सीगा है हुरूफ असलियत ते बे किसा ऐन जी इज़ा समाउन फतरत
انفطرت انفطر باب انفعال 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 انفطر انفطر ماضی ہے چوتھا صیغہ ہے انفطر انفطر انفطروا انفطرت انفطرت چوتھا صیغہ فعل کو میرے حروف اصلی ہیں وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتصرت بھی سیم ٹو سیم ہے باب انفعال ہے چوتھا صیغہ ہے ماضی کا بس حروف اصلی اس میں فعل کو میرے ہیں اس میں بولیے تیز تیز رہے ہیں تیز تیرے اذا السماء انفطرت آسمان کے جب کیا ہے اذا السماء انفطرت جب وقت آسمان پھٹے اور ستارے پراکندہ ہو جائیں الصبر تحمل 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 تفعل کا مضارع منصوب کا پہلا صیغہ ہے مضارع منصوب کا پہلا صیغہ ہے حروف اصلی اے میم لام یغضب اغضب یغضب افعل یفعل افعال غین ذات بے حروف اصلی ہیں مضارع ہے مضارع ٹھیک ہے ہیلو جی آواز آ رہی ہے یغضب اغضب یغضب باب افعال کا مضارع ہے یہ ٹھیک ہے مضارع ہے غین ذات بے حروف اصلی ہیں کل انشاءاللہ آپ لوگ کیا کریں گے اس کی تمرینوں کو حل کر کے آئیں گے اور کل انشاءاللہ باقی باب افعال اور استفعال پڑھ لیا ہم نے نہیں باب استفعال اور افعال اور احتلال افعال اور احتلال کی میں پہلے بھی توضیح دے چکا ہوں بس وزن کا تھوڑا سا فرق ہے ورنہ سیم ہے باقی افعل یفعل افعال اور افعال یفعل احتلال احمر یحمر اور احمار یحمار معنی سیم ہے بس تھوڑا سا فرق ہے باقی سیم ہے باقی کل پڑھیں گے وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد